کچھ عرصے سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگوں نے کتابوں کو بکس کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے. جو کتاب بینی ہے، بکس ریڈنگ ہے، وہ آہستہ آہستہ بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آج کا دور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا دور ہے. اس میں یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، سوشل میڈیا ہے. اس کی وجہ سے لوگوں نے کتابوں کو پڑھنا جہاں چھوڑ دیا ہے، وہیں ان ذرائع نے علم کی جو سہولت ہے اس کو بھی بہت زیادہ ایکسیس کو آسان بنا دیا ہے لوگوں کے لیے. لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ بذات خود تسلیم شدہ ہے، اور اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ جو کتاب بینی ہے، جو کتاب کو پڑھنا ہے، اس سے آپ کے علم میں ایک خاص ایک ملکہ پیدا ہوتا ہے. اس سے جو آپ کا علم ہے آپ کے اندر وہ جاگزی ہو جاتا ہے. آپ گویا کہ ایک سرے سے شروع کرتے ہیں، دوسرے سرے تک جب پہنچتے ہیں کتاب کے، تو آپ کے اندر وہ ساری چیز سما گئی ہوتی ہے. اس میں اصل میں کتاب جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کی جو دیکھنے کی حصہ وہ کام کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی امیجینیشن ہے، جو آپ کی قوت خیالیہ ہے، وہ آپ کو ایک فرحت بخشتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اور آپ کے اندر ایک کریٹیوٹی پیدا کرتی ہے، جس سے آپ نئی چیزوں کو کھوج کی طرف نکلتے ہیں اور نئی چیزیں آپ کے سامنے آتی جاتی ہیں. جو لیکچر ہوتا ہے اس میں انسان ظاہر ہے پوری کی پوری کتاب اس کے اندر بیان نہیں کر سکتا، اس کے اندر ریفرنسز اس طرح نہیں دے سکتا کہ جس طرح ایک کتاب میں دیے جاتے ہیں. اس کے اندر آپ اس طرح کوٹ نہیں کر سکتے چیزیں جس طرح کوٹ کی جاتی ہیں کتاب میں. تو اس وجہ سے کتاب کا جو فائدہ ہے وہ اپنی جگہ باقی رہتا ہے. تو اسی وجہ سے آج کے دور میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بکس ریویو کر رہے ہیں، اور اس کا فائدہ بھی سامنے آتا ہے کہ جب لوگوں کو کتاب کا ایک تعارف ہو جاتا ہے تو پھر لوگوں کو اس کے پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے. اس کا ایک ان کے ذہن میں خاکہ ہوتا ہے. جب آپ کسی کتاب کی سمری پڑھ لیتے ہیں، کسی کتاب کا جو کرکس ہے آپ کے سامنے ہوتا ہے، تو آپ وہ کتاب آسانی سے پڑھ لیتے ہیں اور آپ کو اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے. تو آج جس کتاب کا ریویو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے عیسائیت کیا ہے. یہ کتاب مفتی تقی عثمانی صاحب کی ہے، اور اس کتاب کا انگلش میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، عربی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. انگلش میں جو ترجمہ ہوا ہے اس کا نام ہے واٹ از کرسچینٹی. عربی میں جو ترجمہ ہوا ہے اس کا نام ہے ما ہی النصرانیہ. تو جہاں تک مفتی تقی عثمانی صاحب کی بات ہے تو ان کی جو شخصیت ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. اور یہ جو کتاب ہے عیسائیت کیا ہے، اس کے نام سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب کرسچینٹی کے موضوع پر لکھی گئی ہے. عیسائیت کا تعارف سمجھ میں آتا ہے، عیسائیت کیا ہے اس کا آپ کو تعارف ایک پتہ چلے گا اس میں. اور جہاں تک اس کتاب کی افادیت کا تعلق ہے تو جتنی بھی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں جو کمپیریٹیو ریلیجن سٹڈیز جن میں ہوتی ہے، تو ان میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے اور ان میں یہ کتاب شامل ہے، اور اس کتاب کو علمی دنیا میں بڑی مقبولیت حاصل ہے. اس کتاب میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کتاب کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ یہاں سے ہوتا ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کتاب میں جو کرسچینٹی کی مین سٹریم کی بکس ہیں، جو اوتھینٹک سمجھی جاتی ہیں، جو مستند سمجھی جاتی ہیں، ان کو بنیاد بنایا ہے. اور ان کو بنیاد بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر سے کوٹیشنز کوٹ کی ہیں باقاعدہ، اور ان کے ریفرنسز آپ کو نیچے جو فٹ نوٹ ہیں ان کے اندر ریفرنسز بھی مل جائیں گے. تو اس وجہ سے اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. ہمارے اردو میں بدقسمتی یہ ہے کہ جو کتابیں عیسائیت پر لکھی گئی ہیں، کرسچینٹی پر لکھی گئی ہیں، ان میں اصل ماخذ کو بنیاد نہیں بنایا گیا، جس کی وجہ سے جو لکھنے والا ہے اسے بھی بسا اوقات کئی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا اور اسے صحیح طرح سمجھ نہیں آتی وہ چیزیں. مثلا بہت ساری مثالیں ہیں. تثلیث کا عقیدہ ہے، جو ٹرینٹی ہے، وہ بہت سارے جو لکھنے والے ہیں انہیں نہیں سمجھ میں آتا. اسی طرح جو وہ لوگ جواب دیتے ہیں ٹرینٹی کے بارے میں وہ ان کے سامنے نہیں ہوتے ہیں. تو اس کتاب کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کتاب کے اندر جو مضمون ہے، جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو یعنی لکھی ہیں چیزیں، سب سے پہلے تو جو عیسائیت کیا ہے اس کی ڈیفینیشن لکھی ہے، مختلف کتابوں سے، انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن ہے اس سے لکھی ہے. پھر عیسائیت جو مذہب ہے اس کے اندر خدا کا تصور اس کے بارے میں لکھا ہے. پھر ٹرینٹی کی طرف آئے ہیں کہ جو تثلیث ہے اس کے بارے میں یہ کیا آراء رکھتے ہیں، تثلیث کا جو حقیقی جو تعریف ہے وہ سامنے رکھی ہے. پھر جو تثلیث کے بارے میں جو ان کے دلائل ہیں ان کا جائزہ لیا ہے، جو پھر وہ اس کے کاؤنٹر آرگومنٹس ان کے ہوتے ہیں، کاؤنٹر کوسچنز ہوتے ہیں، ان کا جواب بھی دیا ہے. پھر اسی طرح مفتی تقی عثمانی صاحب اس طرف بڑھے ہیں کہ جو یعنی عیسائیت میں کچھ ایسے بھی فرقے گزرے ہیں جیسے پولسی فرقہ ہے، نستوری فرقہ ہے، یعقوبی فرقہ ہے.
تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے سے انکار کیا، تو اس بنیاد پر انہیں کافر قرار دیا گیا، ان کی تکفیر کی گئی اور انہیں عیسائیت سے خارج قرار دیا گیا۔ پھر اس کے بعد مفتی تقی اسماعیل صاحب جو عیسائیت کے جو مین اسٹریم کے جو عقائد ہیں ان کی طرف بڑھے ہیں، جو ان کے بلیفز ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو سولی پر لٹکانے کا واقعہ ہے وہ بھی انہوں نے نقل کیا ہے، اس عقیدہ کا پورا جائزہ لیا ہے، اس کا انالیسس کیا ہے، عقیدہ مصلوبیت ہے۔ پھر صلیب کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ پھر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوسری زندگی ہے، یعنی صلیب پر جو لٹکنے کے بعد میں جو ان کے دوبارہ زندہ ہو کے گئے ہیں، اس کا پھر یعنی ان کے نزدیک پھر اس کے بارے میں بھی اس کا جائزہ لیا ہے۔ پھر ان کی جو عبادات اور رسمیں ہیں، پھر مفتی تقی اسماعیل صاحب اس کی طرف آتے ہیں اور اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ان کی عیسائیت کی جو ایک پوری تاریخ ہے اس کا پھر جائزہ لیتے ہیں، اور عیسائیت کی تاریخ جو ان کا عروج کا دور ہے، جو ان کا زوال کا دور ہے، اس کے بارے میں مفتی تقی اسماعیل صاحب اس کا جائزہ لیتے ہوئے اس چیز کو سامنے رکھتے ہیں۔ ایک اور بات جو مجھے اس کتاب میں نئی پتہ چلی ہے، جو مجھے پہلے پتہ نہیں تھی، وہ یہ ہے کہ عیسائیت کا بانی کون ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے، اب اسلام کے بارے میں تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات پہنچائی ہیں، جو قرآن کے ذریعے ہے، احادیث کے ذریعے، لیکن جو عیسائیت ہے اس میں تعلیمات تحقیق کے بعد یہ پتہ چلایا ہے مفتی تقی اسماعیل صاحب نے کہ عیسائیت جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر نہیں کھڑی ہوئی، بلکہ ایک پولس نام کا ایک شخص تھا جو نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے تھا، جو نہ ان کے کمپینینز میں سے تھا، بلکہ ایک یعنی یہودی تھا جو بعد میں یعنی کرسچن ہوا، اور اس نے عیسائیت کا پرچار کیا اور اس کو یعنی عام کیا، اس کی تبلیغ کی۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، جو عقیدہ تثلیث کا عقیدہ ہے، حلول کا عقیدہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ٹرینٹی کا عقیدہ ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کا عقیدہ ہے، اسی طرح جو عقیدہ کفارہ ہے۔ اب عقیدہ کفارہ کیا ہے اس پر انشاءاللہ مستقل ویڈیو بنائیں گے، وہ بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر اسی طرح جو یعنی اور اس قسم کی بنیادی عقائد ہیں وہ پولس کے کھڑے ہوئے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نہیں ہیں۔ اور انجیل یوحنا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو یعنی اس طرح کی اسٹیٹمنٹس ملتی ہیں کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، تو انجیل یوحنا بذات خود یعنی عیسائیوں کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ بعض عیسائی اسے یہ کہتے ہیں کہ یہ جعلی ہے، اس کے اندر ترمیم ہوئی ہے، اور وہ اسے مستند نہیں مانتے ہیں۔ پھر پولس کے بارے میں یعنی مختلف دلائل سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ پولس یعنی اس کا جھگڑا ہوا تھا، جو ایک برناباس نام کا ایک حواری تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اس کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا، اور اس نے کچھ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی ایگریمنٹ ہوا تھا، وہ ایک کونسل ہوئی تھی اس کے اندر، اور جس پر اس یہ پورا نہیں اترا تھا پولس، اور اس نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو یعنی مذہب کے عقائد تھے وہ اس نے بدلنا شروع کر دیے تھے۔ پھر جو لاسٹ پارٹ ہے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ انجیل برناباس کے بارے میں۔ انجیل برناباس کے بارے میں تو شاید آپ نہیں جانتے، کیونکہ عموماً جو چار اناجیل ہیں تو انہی کے بارے میں ہی یعنی ذکر کیا جاتا ہے، لیکن ایک پانچویں انجیل جو تقریباً 19 سینچری کے بعد دریافت ہوئی، تو اس کے اندر یعنی انجیل برناباس کے اندر نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مصلوبیت کی تردید ہے، بلکہ پولس کی بھی جو یعنی اس کی حقیقت ہے اس کے بارے میں بھی ہے کہ پولس نے کیا کیا اور یہ کس طرح یعنی اس کا جھگڑا ہوا، اور انجیل جو برناباس یہ حواری ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، کیسے علیحدہ ہوئے اور علیحدہ ہو کر ان ساروں سے علیحدہ ہو کر انہوں نے اس کی تبلیغ کرنا شروع کی۔ تو غرضے کہ جو انجیل برناباس ہے اس کے بارے میں اگرچہ جو بعض کرسچنز ہیں یا جو عیسائی لوگ ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کسی مسلمان کی لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کی شواہد سے یہ ثابت ہوتا ہے، اور یہ ثابت کیا بھی ہے جو یعنی مفتی تقی اسماعیل صاحب ہیں انہوں نے، کہ ہمیں تاریخ سے یہ بات ملتی ہے کہ برناباس الگ ہو گیا تھا اور اس نے الگ سے اپنی کتاب لکھی جو بعد میں یعنی باقی نہیں رہی، یا پھر اس پر لوگوں نے عمل نہیں کیا، اور اس پر یعنی وہ کھل کر سامنے نہیں آئی، بعد میں اس کی دریافت ہوئی ہے۔ تو غرضے کہ یہ اس کتاب کا خلاصہ ہے، یہ اس کتاب کے مضامین ہیں۔ تو امید ہے آپ کے سامنے ایک کرکس آ گیا ہوگا، کتاب کا ایک خلاصہ آ گیا ہوگا، اور اسے کتاب کو پڑھنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔